یا کعب بن مالک یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، تیری توبہ کی قبولیت کی گھنٹی آ چکی۔ جناب کعب فرماتے ہیں یہ آواز سنتے ہی، یہ حق اور سچ کی بنیاد ہے، حق اور سچ کی بنیاد پہ وقتی طور پر سختیاں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، لیکن اس حق اور سچ کی برکت سے پوری زندگی کی ذلت سے انسان کو اللہ آزادی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جب آپ کسی سے جھوٹ بولیں، کیونکہ سچ حق اور فطرت ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بناوٹ ہے، اس لیے جھوٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہو، آپ کو ہمیشہ ہوشیار اور احتیاط کرنا پڑتا ہے، کہیں وہ جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ اور جھوٹ جھوٹ ہے، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس جھوٹ میں ایک دن ایکسپوز ہونا ہوتا ہے، اور جس دن جس جھوٹ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے اس کی حیثیت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ سچ پر ڈٹے رہے، سچ پر قائم رہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے، اللہ کی محبت چاہتے تھے، رسول کی محبت چاہتے تھے۔ جناب کعب تک یہ آواز پہنچی، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، میں نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ میرے نبی کو جب خوشی ملتی تھی تب بھی سجدہ کیا کرتے تھے، جب کوئی پریشانی آتی تھی تب بھی سجدہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ لوگ وفادار تھے، نبی کے سچے محب تھے، اسی لیے وہ محبت سمجھتے تھے۔ ہر ادا میں پیارے پیغمبر کی سنتوں کو اپنانے کا نام محبت۔ ہم نے ایک دن جھنڈیاں لہرانے کے بعد اسی کو ہم نے محبت سمجھا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، میں نے سجدہ بجا لیا، اور جس اللہ کے بندے نے مجھے خوشخبری دی، میرے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا، اس دن میں نے اس کپڑے کو اتار کے اس خوشخبری دینے والے کو بطور انعام دے دیا، اور پڑوسی سے ایک کپڑا عاریۃً لے کر میں خود چل پڑا، بات کی حقانیت کو، بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ایک جھوٹ کی بنیاد پر ملک میں ہجان کی کیفیت جاری ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے، ایک بحیثیت مومن میں اور آپ ذمہ دار ہے۔ ان جاءکم فاسق، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، سب سے پہلے خبر لانے والے کے آپ ویریفیکیشن کریں، تحقیق کریں۔ اب خبر آ چکی تھی، اب خبر کی تصدیق کے لیے پڑوسی سے کپڑا عاریۃً لے کر خود چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جناب کعب فرماتے ہیں چند دن پہلے تک میں پیارے پیغمبر کے پاس آتا، پیارے پیغمبر میری طرف دیکھتے نہیں تھے، جب آج میں آیا ہوں توبہ قبول ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی چہرے چمک رہے تھے، یبرق وجہہ، میری توبہ کی قبولیت سے میرے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، میرے نبی کے چہرے چمک رہے تھے، اور میرے نبی نے مجھ سے کہا ابشر یا کعب بن مالک بیوم منذ ولدتک امک، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تیری زندگی میں اس سے بہترین دن آیا ہی نہیں ہے جب سے تیرے ماں نے تجھے پیدا کیا۔ میرے نبی کی خوشی دیکھے، فرماتے ہیں نبی کی مجلس میں سے جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب مجھے مجلس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جناب عبداللہ بن عبید اللہ